نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ، قابل یاد ہے وہ وقت جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ، انی متوفیک، بے شک میں تجھے پورا وصول کر رہا ہوں، ورافعک الیہ، اور تجھے میں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تجھے کافروں کے ہاتھ سے پاک کرنے والا ہوں، وجاعل الذین اتبعوک، اور جو تیرے پیروکار ہوں گے انہیں میں فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کافروں پر غالب کر دوں گا، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اس چیز میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا، میں انہیں سخت سزا دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، میں ان کو پورا اجر عطا کروں گا، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ آیات ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، والذکر الحکیم، اور ذکر ہے دانائی اور حکمت کا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے، کمثل آدم، جیسا کہ آدم علیہ السلام کی مثال، خلقہ من تراب، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر اسے کن کہا اور وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، تیرے رب کی طرف سے یہی حق ہے، فلا تکن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر وہ شخص جو آپ کے پاس جھگڑا کرنے کے لیے اس کے بعد بھی آ جائے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، فقل تعالوا، تو آپ اس سے کہہ دیں، آؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا و نساءکم، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا و انفسکم، ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، تم اپنے آپ کو لاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی ہم لعنت کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہی سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، اگر یہ منہ پھیر لیں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ آج امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ، جو ہر مسلک کا عقیدہ ہے، جس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا، اس کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا بھی دنیا والوں کو حیران کر گیا، اور ان کا جانا بھی دنیا والوں کو حیران کر گیا، اور دنیا والے اور حیران ہوں گے جب وہ قیامت کے قریب دوبارہ آسمانوں سے زمین پر اتارے جائیں گے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس نے
حضرت عیسیٰ کے معاملات کو سمجھنا ہو اس سے پہلے وہ ان کی ماں کی زندگی کو پڑھے۔ حضرت مریم کی زندگی بھی عقل کو حیران کر دینے والی ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی محیر العقول ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ناممکن کو ہی ممکن کرتے ہیں۔ دراصل عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لے رکھا ہے کہ تم میرے آخری پیغمبر کی تائید و نصرت کرو گے۔ اب انہیں اس شرط پہ نبوت دی گئی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم اس نبی آخر الزمان پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جو آخری رسول ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور سارے رسولوں میں سب سے آخری رسول جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے آخری رسول کو سارے رسولوں کا نمائندہ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کے لیے عملی طور پر آسمانوں سے ملک شام کی دمشق کے علاقے کی جامع مسجد پر اتاریں گے، اور بخاری شریف، مسلم اور اس طرح کی جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں اس میں پورا حدیثوں کا باب ہے، سینکڑوں احادیث ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دنیا میں آنا ہے۔ اب واقعہ کیا ہوا کہ جب یہودیوں نے اس دور کے بادشاہ کو یہ بتایا کہ یہ آدمی تیری حکومت کے لیے خطرہ ہے، یہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، یہ کوڑیوں کو اچھا کر دیتا ہے، یہ گنجوں کو بال دے دیتا ہے، یہ نابینوں کو بینا کر دیتا ہے، یہ یہاں تک بتا دیتا ہے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا گھروں میں چھوڑ کر آئے ہو۔ اس کی مقبولیت دن بدن بڑھ رہی ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تجھ سے کٹ رہے ہیں جی۔ اور پھر اس بادشاہ کو اس کے قتل پر آمادہ کیا کہ آپ جب تک عیسیٰ کو قتل نہیں کریں گے اتنی دیر تک آپ کی بادشاہت کو خطرہ رہے گا۔ تو بادشاہ نے بھی جو اپنے خاص مخبر تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیے، اور وہ لمحہ کی خبر جو ہے وہ بادشاہ تک پہنچاتا رہا۔ تو ایک دفعہ بادشاہ کو یہ خبر ملی کب عیسیٰ تنہا ہیں، غسل خانے میں نہانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی اس وقت حفاظت کا معاملہ نہیں ہے، آپ ان کو پکڑے اور سولی پہ چڑھا دیں۔ یہ مخبری کی گئی، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل کرنے کے بعد کپڑے پہن چکے تھے، آپ نے اپنے سر پہ ابھی تولیہ پھیرا نہیں تھا، بال خشک نہیں کیے تھے، آ کے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، آپ کو میں نے پورا اٹھانا ہے اور اٹھا کے آسمانوں پہ لے جانا ہے، اور لمبے عرصے تک کے لیے آپ نے وہیں رہنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں عیسیٰ سے کہ اے عیسیٰ، میں آپ کو پورا وصول کرنے لگا ہوں، اور میں آپ کو اوپر آسمانوں کی طرف اٹھانے لگا ہوں، اور میں کافروں کے ناپاک ہاتھوں سے آپ کو پاک کرنے لگا ہوں، اور جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ قیامت کے دن تک جی کافروں کے اوپر غالب رہیں گے۔ ہوا کیا ہے؟ توفی کا مطلب ہوتا ہے موت، جسم سے روح کا نکلنا، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ وفات پا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو بھی وفات اسی لیے کہتے ہیں کہ بندے کا سارا جسم موجود ہوتا ہے لیکن اس کے جسم کے کسی حصے میں بھی جان نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی جان کے ایک جز کو پورا وصول کر لیتے ہیں، وہ ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، پھر
اس میں جان کی صورت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے میں بھی فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ جب آدمی سوتا ہے تو اللہ اس وقت بھی اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اب اس وقت بھی اس کی روح کیسے قبض ہوتی ہے کہ روح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے جسم میں اور آسمانوں کے درمیان میں معلق ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ اللہ میں اس کی طرف واپس جاؤں یا تیری طرف آ جاؤں؟ جی اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ اسی کی بدن میں چلی جا تو پھر وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اگر حکم ہو کہ نہیں ہمارے پاس چلی جا تو وہ سوئے کا سویا رہ جاتا ہے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النوم اخت الموت، جو نیند ہے نا یہ موت کی بہن ہے، اس میں بھی آدمی کے جسم سے روح کا تعلق ایک دفعہ ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے سونے کی دعا یہ ارشاد فرمائی گئی اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ میرا زندہ رہنا اور میرا مر جانا تیرے نام پر ہے۔ اور سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا، اور جب ہم اصل موت مریں گے پھر بھی اللہ ہی ہمیں قبروں سے اٹھا کر زندہ کرے گا۔ جی اسی طرح سورہ انعام 7ویں پارے میں بھی ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ اللہ تمہیں رات کو پورا پورا وصول کر لیتا ہے، یعنی تمہاری روح جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ اگر اللہ واپس بھیج دیں تو تم بیٹھ جاتے ہو اٹھ کے، نہ بھیجے تو کہتے ہیں جی ابا جی رات کو صحیح سالم سوئے تھے اور صبح بچی اٹھانے گئی ہے تو پھر اٹھ نہیں سکے۔ وہ کیوں نہیں اٹھ سکے؟ کہ اللہ نے دوبارہ روح کو جانے نہیں دیا۔ تو جب ایک آدمی کی صرف پوری پوری روح وصول ہو جاتی ہے تو اب عیسیٰ کے متوفی ہونے میں کیا شک ہے کہ اللہ نے اس کی روح کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی پورا پورا وصول کر لیا، یعنی پورا جسم پوری روح اللہ نے آپ کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ پورا پورا آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے۔ یہ مقصد ہے۔ اور کس لیے اٹھایا ہے؟ کہ قیامت کے قریب دجال کا فتنہ آئے گا اور وہ ساری دنیا میں کفر پھیلائے گا، اس کے بعد پھر مہدی آئیں گے، مہدی کی ماں کا نام بھی آمنہ ہوگا، مہدی کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور یہ پوری دنیا میں اسلام کا پھریرا لہرائیں گے، لوگ انہیں کعبے کے طواف کے درمیان میں پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور اسی طرح یاجوج ماجوج نے بھی ابھی آنا ہے، جنہوں نے دنیا کی ہر شے کو چاٹ کر ختم کرنا ہے۔ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، ان کا بھی قرآن کریم میں ذکر ہے، دجال کا بھی احادیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ تو دجال اور یاجوج ماجوج کے مقابلے میں دو شخصیتوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، ایک کا نام حضرت مہدی ہے اور ایک کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوسری دفعہ آئیں گے تو بطور رسول نہیں آئیں گے، بطور رسول نہیں آئیں گے، لیکن پہلے سارے رسولوں کے نمائندہ بن کر عالم ارواح میں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی عملی تفسیر بن کر آئیں گے اور حضور کے دین کی مدد کے لیے آئیں گے، اور خود بھی مصطفیٰ کریم پر ایمان لائیں گے اور دوسرے کافروں کو بھی ایمان کی دعوت دیں گے۔ 40 سال کا وقت گزاریں گے، ان کی شادی ہوگی، انتقال ہوگا، اور روضہ اطہر میں اب بھی جگہ ہے جہاں یہ انتقال کے بعد حضور کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سارے احوال۔ فرمایا کہ جو تیرے ماننے والے قیامت تک غالب ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوری کو توڑیں گے، سور کا قتل کریں گے، اور جو عیسائیوں نے یہ ساری بکواسات پھیلائی ہوئی ہیں ان کا خاتمہ کریں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب تم لوٹ کر جاؤ گے جس میں تم اختلاف کرتے ہو عیسائیوں، وہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو میں سخت سزا دوں گا دنیا اور آخرت میں، اور آخرت میں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ جو ایمان والے ہیں
ان کو ان کے ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا یہ آیات کریمہ ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی حکمت بھرا ذکر ہے۔ فرمایا عیسیٰ کیسے خدا ہو گیا؟ عیسیٰ کا صرف باپ نہیں ہے نا، اور ایک باپ کے نہ ہونے سے تم اسے خدا کا درجہ دیے بیٹھے ہو عیسائیوں۔ آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ کے امر کن سے مٹی سے پیدا کیے گئے۔ پھر جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے وہ تو زیادہ اللہ کا بیٹا ہونے کے لائق تھا۔ جب عیسائیوں تم آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو پھر عیسیٰ کو کیوں مانتے ہو؟ یہ جواب اس کا دیا جا رہا ہے۔ میں عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے، اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا، پھر اسے کہا کن ہو جا، وہ ہو گیا۔ میں یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، شک کرنے والوں میں سے نہ بننا۔ اور جو اس کے بعد بھی کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے آپ سے جھگڑا کرے تو اسے کہو ایسے نہیں، سچے اور جھوٹے کا اگر پتہ لگانا ہے پھر ایسے نہیں، پھر تم خود بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بھی لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو۔ پھر دیکھو رب سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کیسے کرتا ہے۔ یہ بنو نجران کے وفد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کرنے آیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں، میدان میں چلو آؤ۔ حضور تشریف لے گئے، اور بیٹے تو آپ کے تھے نہیں، اپنے نواسوں کو لے گئے، اپنی بیٹی کو لے گئے جی، اور اسی طرح آپ کی ازواج جو ہیں وہ، اور آپ خود گئے ہیں۔ فرمایا آؤ میدان میں آؤ۔ نجران کے عیسائی وفد نے کہا، ان کے سربراہ ابو حارثہ بن علقمہ نے کہا محمد سچا رسول ہے، اس کے مقابلے میں اگر آ جاؤ گے تو سارے تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اس لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں کھول دیا تو پھر قیامت تک کوئی عیسائی نہیں بن سکے گا، کوئی مسیحی نہیں کہلائے گا، پھر محمدی ہو جائیں گے سارے۔ اس لیے وہ بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ اسی طرح نا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی عیسائی نے دعویٰ کیا، کہتا جی کہ میں بائبل کو آگ میں ڈالتا ہوں، آپ قرآن کو آگ میں ڈالیں، جو سچی کتاب ہوگی وہ بچ جائے گی، جو جھوٹی ہوگی وہ جل جائے گی۔ حضرت اب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری کتابیں اسی لائق ہیں کہ آگ میں ڈال کے جلا دی جائیں، ردی ہیں، تحریف شدہ ہیں، اصل آسمانی کتابیں ہیں نہیں۔ اور میرا قرآن جو ہے یہ تو اللہ کی اصلی کتاب ہے، ہم تو اسے چومتے ہیں، اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، یہ پھینکنے والی شے ہی نہیں۔ تھوڑی سی تبدیلی کر لو، تھوڑی سی تبدیلی کر لو، وہ یہ ہے کہ تم اپنی بائبل کو سینے سے لگاؤ، میں اپنے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، آگ کا الاؤ جلاؤ، تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ، میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، جو کتاب سمیت زندہ بچ جائے وہ سچا ہے، جو کتاب سمیت جل جائے وہ جھوٹا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو اس کو کیمیکل لگایا ہوا ہے، اپنے آپ کو تھوڑی کیمیکل لگایا ہوا ہے، میں نے تو اس کی اپنی کتاب کو کیمیکل لگایا ہے جو آگ اس کو جلائے گی نہیں، میں نے اپنے آپ کو تھوڑی لگایا ہے۔ بھاگ گیا۔ تو حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے خدا کی قسم، تم نے تو پڑھا ہے نا اللہ نے ابراہیم کو آگ میں زندہ رکھا، اگر یہ چیلنج قبول کرتا تو تم دیکھ لیتے کہ اللہ نے قرآن کی برکت سے عبدالعزیز کو بھی آگ میں زندہ رکھا، عبدالعزیز کو بھی آگ میں زندہ رکھا۔ تم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل دیکھ۔ اس لیے ہر دور میں حق کے ساتھ یہی معاملہ رہا۔ فرمایا یہ سچے بیانات ہیں، وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، پیارے محبوب اگر یہ منہ پھیر لیں، حق کی بات کو قبول نہ کریں، عیسیٰ کا آسمانوں سے قیامت کے قریب اترنا نہ مانے، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ اللہ نے مرزئیوں کو فسادی کہہ دیا ہے کہ یہ عیسیٰ کا آسمانوں سے آنا مانتے نہیں ہیں۔ عجیب بیوقوف سے اس امت کا واسطہ پڑا ہے
وہ کبھی کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، کبھی کہتا ہے میں احمد ہوں، کبھی کچھ کہتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ تیرے اوپر وحی لانے والا فرشتہ کون ہے؟ کہتا ہے اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک، مصطفیٰ کریم تک جو فرشتہ وحی لے کے آیا اس کا نام تو جبرائیل ہے۔ اور جو مرزائی دعویٰ کر رہا ہے غلام احمد، اس سے پوچھا کہ تیرے اوپر جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے ٹیچی ٹیچی ہے۔ تو جب ٹیچی ٹیچی فرشتہ ہے تو یہ بھی تو پھر ڈھنچو ڈھنچو ہے نا، یہ بھی تو پھر گدھا ہے نا، اس کے پاس ایسے ہی آئیں گے۔ اس لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، دجال ہے پورا۔ یہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، ہاں جی، حج عمرے کے قائل ہیں، اور ہماری طرح یہ نکاح بھی کرتے ہیں، سارے کام مسلمانوں والے کرتے ہیں، مسلمانوں میں رہتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق ظاہر کرتے ہیں اپنے، بڑے انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں جی۔ لیکن ایسے ہی ہے نا، جیسے ایک نسباً حرامی ہوتا بڑا خوبصورت ہے، مالدار ہوتا ہے جی، آدمی کے دل کو بڑا بھلا لگتا ہے، لیکن جب رشتے ناطے کی بات آتی ہے تو کہتے جی یہ نسباً حرامی ہے، اس کا ابا معلوم نہیں ہے، اس کا یہ قومی اثاثہ ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، پوری قوم کی محنت سے دنیا میں آیا ہے، یہ نسباً حرامی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نسباً حرامی ہے۔ اسی طرح یہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، بڑے ہینڈسم ہیں، بڑا ان کے یہ ہے وہ ہے، بڑی جائیدادیں ہیں، لیکن جب ان کی تحقیق کرو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ نسبتاً حرامی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو نسباً حرامی ہمیں قبول نہیں ہے تو نسبت والا حرامی کیسے قبول ہوگا؟ نسبت والا حرامی کسے کہتے ہیں؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعوے دار ہو اور کوئی اس کو نبی مانے، اسے کہتے ہیں یہ نسبت میں حرامی ہے۔ الحمدللہ مسلمان نسباً بھی حلالی ہیں، نسبتاً بھی حلالی ہیں، جسے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس امت کا تعلق رسول اللہ سے ابوت والا نہیں ہے، ابوت والا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ابوت کہتے ہیں باپ کے تعلق کو، اللہ نے واضح کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، جن کے باپ تھے وہ آپ کے بیٹے آپ کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے۔ اب امت کے ساتھ حضور کا تعلق ابوت والا نہیں ہے، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اب تعلق حضور کا کیا ہے اس امت کے ساتھ؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نبوت والا ہے۔ کیا ہے؟ نبوت کا تعلق ہے، اور نبوت بھی ختم نبوت، جن پر آ کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سارے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے کے ساتھ مرنے اور جینے کی توفیق دے۔